مرنے والوں کے زندوں پر حقوق، ٹھیک ہے، یا میت کے زندہ لوگوں پر کیا حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10، ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ایمان کی حالت میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پہلے چلے گئے دنیا سے انہیں بھی بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ دو حکم اس آیت میں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد میں آنے والے اہل ایمان کا کیا شیوا ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت تو آج سے 14 صدیاں پہلے نازل ہوئی حضور کے صحابہ کبار کے متعلق، لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت تک۔ آیت 14 صدیاں پہلے نازل ہوئی لیکن حکم عام ہے قیامت تک، خاص نہیں ہے کسی ایک فرد کے لیے۔ جیسے قرآن میں 14 صدیاں پہلے اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم کب آیا؟ 14 صدیاں پہلے، لیکن حکم عام ہے۔ اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، طائف میں، شام میں، حبشہ میں مسلمان رہتے تھے کہ ان کو حکم ہے کہ نمازیں پڑھو، زکاتیں دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نہیں، اس کا حکم قیامت تک ہر مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ قرآن کی آیت 14 صدیاں پہلے آئی لیکن حکم قیامت تک ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت سورہ حشر شریف میں ہے، خطبے میں تلاوت کی، ترجمہ آپ کو عرض کیا، یہ آیت اس کا حکم بھی قیامت تک عام ہے کہ اہل ایمان جو دنیا سے چلے گئے قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے انہیں بھی بخش دے۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ مرنے والوں کا زندوں پر ایک حق یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، آگے تفصیل اس کی عرض کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو اس آیت میں ہے، دوسرا حق جو مرنے والوں کا اس آیت میں بیان ہوا، فرمایا وہ یوں بھی عرض کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے کریم رب، ہمارے جو دل ہیں نا، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے یا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، حسد اور نفرت نہ رکھنا۔ مطلب کیا کہ یا اللہ ہمارے دل ہمارے مرنے والے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف ستھرے رکھنا۔ ہوتا ہے زندگی میں بسا اوقات معاملہ انسان کا رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور ابھی تک صلح نہیں ہوتی کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو مسلمان انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے، بعد والے مسلمانوں کی اگر زندگی میں اس کے لیے
آپس میں کوئی رنجش تھی بھی، کوئی ظاہری طور پہ لڑائی تھی بھی، کوئی بغض حسد کینہ تھا بھی، تو مرنے کے بعد اب اس مرنے والے مسلمان کا پچھلوں پر یہ حق ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ وہ جو ہمارا مسلمان بھائی دنیا سے چلا گیا نا، ہمارا سینہ اس کے لیے کینے سے پاک رکھنا، کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک رکھنا، اور یا اللہ ہمارے دل میں اس کے لیے رکھنا تو ہمیشہ ہمیشہ محبت اور الفت ہی پیدا کر کے رکھنا۔ یہاں پہ ایک ضروری مسئلہ سن لیں، یہ آیت آئی 14 صدیاں پہلے، اور میں نے عرض کیا یہ حضور کے صحابہ کبار کے متعلق آئی، حکم عام ہے۔ آج بھی سارے مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے جتنے مسلمان عزیز و اقربا میں سے ہو، رشتہ دار نہ بھی ہوں، مسلمان ہوں، دنیا سے چلے جائے، ان کے خلاف سینوں میں بغض پال کے رکھنا، حسد پال کے رکھنا، نفرتیں پال کے رکھنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو آج کا مسلمان چکڑالہ میں، سرگودا میں، لاہور میں، فلسطین میں، شام میں مرے تو دنیا میں موجود مسلمانوں کا سینہ ان کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ جو 14 صدیاں بعد مسلمان ہوا، 14 صدیاں بعد مسلمان مرا، اس کے لیے سینہ صاف ہونا چاہیے۔ تو جن اصحاب کے متعلق آیت آئی ہے، آج کے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سینہ حضور کے ان اصحاب کے لیے بھی اندر سے صاف بھی رہے، کینے اور بغض سے پاک بھی رہے۔ جن کے لیے آیت آئی بطور خاص، اور اس وقت جب یہ آیت آئی تو دنیا میں مسلمان موجود کون تھے؟ آپ اور میں تو تھے نہیں اس وقت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار موجود تھی، حضور کے صحابہ کبار موجود تھے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب سورہ حشر کی یہ آیتیں مبارکہ آئی، اور پھر وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، آپ کی اور میری طرح کمزور نہیں تھے کہ ادھر سے مسئلہ سنا اور ادھر سے نکال دیا تو یقیناً انہوں نے عمل کیا ہے، جس پہ بہت ساری حدیثیں شاہد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 14 صدیاں پہلوں کے مسلمانوں کا طریقہ تو یہی تھا کہ آل کا کوئی فرد انتقال کر جائے مسلمان، یا اصحاب کا کوئی فرد انتقال کر جائے مسلمان، تو بعد میں آل کے افراد ہوں مسلمان یا اصحاب کے افراد ہوں مسلمان، وہ دعائیں خیر کیا کرتے تھے، سینوں کو صاف رکھا کرتے تھے، اور یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مالک ہمیں اور انہیں بخش بھی دے اور ہمارے سینے بھی ان کے لیے صاف رکھ۔ اگر آج کوئی اس کے الٹ چل رہا ہے کہ مرنے والے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ اس صدی کے ہوں، وہ پچھلی کے ہوں، یا 14 صدیاں پہلے کے ہوں، ان کے خلاف سینے میں بغض رکھتا ہے تو وہ اسلام اور دین کے 14 صدیاں پہلے والے طریقے پہ، یعنی آل اور اصحاب کے طریقے پہ نہیں چل رہا، کیونکہ آل و اصحاب کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کی جائے اور ان کے لیے اپنے سینے پاک رکھنے کی دعا بھی کی جائے۔ اس پر پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، پہلے وہ اعتراض سنیں اور پھر اس کا جواب سنیں۔ کہتے ہیں جی ان کے تو سینے تھے ہی ایک دوسرے کے لیے پاک۔ جی جب ہستیاں پاک ہیں تو پھر سینے ہی پاک ہی ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وجود ان کا پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت جو روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ حضور کی آل پاک ہے تو آل کے ہاتھ پاک ہیں، آل کا چہرہ پاک ہے، آل کی آنکھیں پاک ہیں، آل کے پاؤں پاک ہیں، تو آل کے دل بھی تو پاک ہی ہیں۔ تو جب ان کے دل پاک ہیں تو پھر تو ان کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کمزور دل والے ہیں نا، گناہگار لوگ ہیں۔ جہاں ہو سکتا ہے
اس کے باوجود وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اسلام تمہیں اور مجھے یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جن کے سینے ایک دوسرے کے لیے پاک تھے، اگر وہ بھی ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے تو تم تو پہلے ہی گناہگار کمزور ہو۔ اپنے لیے بھی خیر کی دعا مانگنا، ان کے لیے بھی ہمیشہ خیر کی دعا مانگنا۔ ٹھیک ہے، اب حدیث مبارکہ اس آیت کی تفسیر میں آپ ملاحظہ فرمائیں، ابو داؤد شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، دیہات کا رہنے والا تھا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات سے چل کے آیا ہوں اور ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا، جب مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ بندہ آ جاتا، مسئلہ پوچھ لیتا، حضور بتا دیتے۔ اب باقاعدہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ عرابی تھا، دیہاتی تھا، چل کے آیا اور حضور سے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس لیے راوی کی زندگی کے حالات لکھے جاتے ہیں، راوی کی کیفیت لکھی جاتی ہے حدیث کی کتاب کے اندر، تاکہ لوگوں کو صحیح معنی میں مسئلے کی نوعیت کا اندازہ ہو کہ مکے اور مدینے والے تو چونکہ روز حضور کے ساتھ ملتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے، حضور سے اکثر دین کے احکامات سنتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے، اور دیہات میں رہنے والے روزانہ نہیں مل سکتے تھے، کوئی مہینے بعد آتا، کوئی 2 مہینے بعد، 15 دن بعد۔ یہ عرابی جو باہر سے چل کے آیا، یہ مسئلہ اتنا ضروری تھا جس مسئلے نے اسے گھر سے اٹھایا اور در مصطفیٰ پہ پہنچایا، اور اس نے آ کے سوال کیا تاکہ حضور جواب دیں اور امت کے لیے یہ مسئلہ بطور نمونہ قیامت تک پیش ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ عرابی تھا، دیہاتی تھا، دیہات سے چلا اور حضور کی بارگاہ میں آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے حق پورے کرتا تھا، آقا ان کا وصال ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، کیا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے مجھ پر؟ جی، یہ بطور خاص والدین کے لیے حدیث ہے۔ پہلی جو آیت پڑھی وہ مطلق تمام مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اب یہ والدین کے لیے ہے۔ کریمہ کا سلمہ نے فرمایا جب تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ مرنے والے کا زندوں پر کیا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور یاد رکھ لیں کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، مشرک کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی، جنازہ ہی نہیں ہوتا اس کا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا، فرمایا نبی کے لیے بھی نہیں جائز اور اہل ایمان کے لیے بھی نہیں جائز کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرک کے لیے، ولو کان اولی قربا، اگرچہ وہ ان کا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بڑا واضح مسئلہ کر دیا قرآن نے، یہ قریبی رشتہ دار بھی اگر خدا نخواستہ مشرک ہو نا، کافر ہو، اس کی گستاخیاں ایسی ہوں جو کفر تک پہنچی ہوئی ہوں، تو پھر اس کے لیے نبی کو بھی اللہ پاک نے دعا کرنے سے منع کیا اور اہل ایمان کو بھی اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ کیوں کہ بخشش ہوتی ہے ایمان والے کی اور مغفرت کی دعا بھی ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ جو حضور نے والدین کے حقوق بیان کیے اس حدیث میں کہ والدین کا تجھ پر یہ حق ہے عربی کہ جب وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو معلوم ہوا یہ مسلمان والدین کے حق بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ کافر کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا جی، تو مسلمان والدین کا یہ حق بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھنا، کریم آقا نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا۔ ایک حق بیان کیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، اور دوسرا حق اس حدیث میں کیا بیان کیا، فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، اور یہی قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی قرآن میں جو حکم ہے اہل ایمان کے لیے استغفار کا، وہی حضور نے بطور خاص والدین کے لیے بھی استغفار کا حکم دیا جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کے ذمہ ہے۔ تیسرا حکم کریمہ کا سلمہ نے فرمایا کہ ان کے وعدے پورے کرنا، ایک حدیث میں ان کی وصیتیں پورے کرنا، وصیتیں پوری کرنا۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟
وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وصیت یہ ہوتی ہے کہ جیتے جی زندگی میں کوئی مسلمان اپنی اولاد کو اپنے مال کے متعلق وصیت کر جائے، اور یہ تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. یعنی اگر اس کے پاس ہے نا مثلا 3 لاکھ اور وہ کہے کہ میں مر جاؤں نا تو 2 لاکھ مسجد کو دے دینا، 2 لاکھ مدرسے کو دے دینا. اب یہ وصیت پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وصیت ہی غلط کی ہے، حد کراس کر گیا ہے. تہائی مال تک وصیت ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میرا کل ترکہ، میرا کل مال زندگی میں 3 لاکھ ہے، اس میں سے تم 90,000 مسجد کو دے دینا میرے وصال کے بعد. اب شرعی حکم یہ ہے جو اس نے وصیت کی ہے نا اس پہ عمل کیا جائے گا، یہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ تو ابا جی نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا. جی ہمارے پاس ایسے کتنے مسئلے آئے ہیں کہ کسی بزرگ نے مسجد بنوائی، مسجد کے لیے چندہ دیا اور کہا اس کے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں وہ مسجد کے نام کر گیا اپنی زندگی میں. جب اس کا انتقال ہوا وہ رسا سے کہا یہ چیزیں مسجد کی ہیں یا آپ کے بزرگ کہہ گئے، انہوں نے کہا وہ کہہ گئے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا. تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ مرنے والے مسلمان نے جو وصیت کی ہو، گناہ کی نہ ہو، ناجائز نہ ہو، جائز کام کی ہو، نیکی کی کام کی ہو، تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جائے گا. بالخصوص جب وہ اپنے مال کے معاملے میں کوئی وصیت کرے اور وہ تہائی مال سے کم کی ہو، جی کہ میرا اتنا مال صدقہ کر دینا غریبوں یتیموں میں، اتنا مال فقیروں کو دے دینا. اور یہ جو وصیت ہے نا یہ وہ اپنوں کے لیے نہیں کر سکتا جو وارث ہیں. بس یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو نا یہ میرا موٹر سائیکل دے دینا، بیٹے کا تو وراثت میں حصہ ہے. جی یہ مکان میری بیوی کو دے دینا، نہیں، اس کا تو وراثت میں حصہ ہے. جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے نا یہ وصیت ان کے لیے ہے تہائی مال کی. مثلا مسجد کا وراثت میں حصہ نہیں، مدرسے کا وراثت میں حصہ نہیں، دور کے رشتہ دار ان کا وراثت میں حصہ نہیں. اب جن کا وراثت میں حصہ نہیں ان کے لیے وصیت اگر مرنے والے مسلمان نے کی تو اس پہ عمل کیا جائے گا. اور یہ اتنی ضروری ہے کہ پہلے وصیت پہ عمل ہوگا اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی. اور وصیت سے بھی ایک چیز زیادہ ضروری ہے کہ وصیت سے پہلے بھی اس پر عمل ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میت کے اوپر قرضہ، مرنے والے مسلمان کے اوپر قرضہ. اگر قرض ہے اس کے اوپر، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ صاحبہ جی وہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ غسل اور کفن کا، قبر کا خرچہ اس کے مال وراثت سے نکالا جائے، باقی جتنا مال بچے سب سے پہلے قرضہ دیا جائے، سب سے پہلے. ٹھیک ہے؟ قرضہ دینے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پہ عمل کیا جائے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر وراثت تقسیم کی جائے جس کا جتنا جتنا حصہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے. تو مرنے والوں کے حقوق میں سے گویا ایک حق یہ ہے کہ جب ہمارے عزیز و اقربا بالخصوص ہمارے والدین دنیا سے چلے جائیں، اگر ان پہ قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنا ہے. اعلان تو لوگ کر دیتے ہیں کہ جسی کا کوئی لین دین ہو تو ہمارے پاس آ جائیں، جی ہم ورثاء موجود ہیں. لیکن بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جب لوگ لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، سنت ابا جی دسے ہی کوئی نہیں، ہم تو نہیں جانتے بھائی یہ تو بہت سارے پیسے ہیں ہم کہاں سے دیں. تو یہ جو برادری کو دیگیں پکا کے 40ویں تک یا 10 دن تک یا 7 دن تک یا 3 دن تک اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، روٹیاں تو دی کوئی نہیں، ادھر خرچہ کر رہا ہے اور ادھر جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ تو ضروری نہیں تھا. اور قرض کتنا ضروری ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا قرضہ اس نے دینا ہو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک قرضہ معاف. شہید بھی کوئی ہو جائے تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہو سکتا، یا پچھلے دے دیں یا جس نے لینا ہے وہ معاف کر دے، نہیں تو پھر محشر کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. اور ابن ماجہ ابو داؤد کے لفظ ہیں
کہ روح اس وقت تک معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک میت کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اور آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پہ تشریف لے جاتے تو حضور اعلان فرماتے کہ اس کے ذمہ کو قرض تو نہیں ہے۔ صحابہ کہتے آقا ہے۔ فرمایا ہے کوئی ادا کرنے والا؟ کون کرے گا؟ آقا کوئی نہیں۔ حضور فرماتے پھر اس کا جنازہ تم پڑھ لو، تم اس کا جنازہ پڑھ لو، اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پچھلوں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو پھر کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا، آقا آپ کرم نوازی کریے، آپ جنازہ پڑھائیے، اس کا قرضہ میں دے دوں گا۔ اور پھر جب بھی کس کا کوئی بھی پیچھے ولی نہ ہوتا تو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا پیچھے قرض دینے والا کوئی نہیں، اس کے قرضہ لینے والے میں مصطفیٰ کے پاس آ جائیں۔ جس کا پیچھے کوئی ولی نہیں، اس کا ولی میں رب کا حبیب موجود ہو۔ پھر قرضہ مجھ سے لے لینا، پھر قرضہ مجھ سے لے لینا، لیکن لینا ہے، یعنی دینے کا حکم ہے شریعت میں۔ یہ نہیں کہ غریب تھا بیچارہ مر گیا، زبردستی کسی سے معاف کروایا جائے کہ کرو ہی کرو جی معاف، نہیں۔ پہلے وہ رسا، پھر قریب کے رشتہ دار، پھر درجہ بدرجہ جو رہیں گے۔ تو یہ قرضے کے متعلق بطور خاص شریعت مطہرہ کی تاکید ہے، اور یہ مرنے والے کا حق ہے ہم زندوں پر کہ ہم اپنے والدین کا بالخصوص اور اپنے عزیز و اقربا کا جو قرض ہے وہ ادا کریں۔ یہ وصیت ہو گئی مختصر اس کا ذکر۔ ایک اور اس کے ساتھ میں نے حدیث کا لفظ پڑھا تھا کہ ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، مثلا برادری میں ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہے بھائی جان مجھے رشتہ دیں اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنی بیٹی کا، ٹھیک ہے میری بہن تیرا میرا وعدہ، میں نے تجھے بیٹی کا رشتہ دے دیا، جو ہی جوان ہو گئے بچیاں بچے تو انشاءاللہ ان کا رشتہ کر دیں گے۔ مسجد والوں نے اعلان کیا وہ مسجد کا کام کروانا ہے مدرسے کا، ایک نمازی اٹھا، اس نے کہا جی ہر مہینے 500 روپے، 1000 روپے، 100 روپے یہ میری طرف سے لکھ لیں، یہ میرا وعدہ ہے، اگلے مہینے 10,000 اکٹھا لے لیں، 12,000 اکٹھا لے لیں سال کا، میرا آپ کے ساتھ وعدہ میں دوں گا۔ اب اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اولاد کو پتہ ہے کہ ابا جی نے مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تو حتی الوسع انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کا کیا ہوا دینی اور دنیاوی وعدہ پورا کریں تاکہ ان کو قبر میں راحت اور چین ہو کہ ہماری نسلیں دنیا میں بھی ہماری تابعدار تھیں، ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی ہم سے وفادار ہی ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت وہ تو ادھر پہنچ گیا، ہم تابعداری کریں نافرمانی کریں جو بھی کریں اس کو کیا خبر؟ تو مسند احمد ابن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے نقل کی کہ تمہارے زندوں کے اعمال تمہارے مرنے والوں پر ان کی قبروں میں عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر عمل تمہارے سونے ہونا تو وہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے ہماری نسلوں کو نیک بنایا ہے۔ فرما اگر عمل برے ہونا تمہارے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دینا، یا اللہ جیسے تو نے ہم سے دی ہم کو دی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اور مرنے والے مسلمان جو دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد کے اعمال اس کے پاس، یعنی اولاد کے اعمال والدین کے پاس ہر ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں تمہارے پچھلوں نے یہ عمل کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے پچھلوں نے یہ عمل کیے ہیں۔ میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کا جو بیٹا تھا بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا۔ جو ہی والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو وہ بیچارہ ڈر گیا، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد نا اس نے اب نیک اعمال کرنے شروع کر دیے کہ مجھ سے پہلے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت صدقہ بن سلیمان جعفری فرماتے ہیں
کہ میری جوانی کے دن تھے اور میں بڑا گناہگار تھا، اور اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کہتے جو ہی ان کا انتقال ہوا نا، عیون الحکایات صفحہ نمبر 401 پہ یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے بڑے اچھے عمل شروع کر دیے، بڑی نیکیاں کرنی شروع کر دی. کہتے کچھ عرصے کے بعد نا پھر میں ذرا غفلت کا شکار ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد میں پھر گناہوں میں ڈوب گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا اور کہا بیٹا میں تجھ سے بڑا خوش تھا جب تو دنیا میں نیکیاں کر رہا تھا، کہ تیرے اعمال فرشتے لے کے آتے، مجھے بڑی خوشی ہوتی میرا بیٹا بڑا نیک ہے. اور بیٹا اب جب کہ تو نے برے عمل شروع کیے ہیں نا پھر دوبارہ سے، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب تیرے عمل فرشتے اٹھا کے لے آتے ہیں میرے پاس. اور کہا جو میرے دائیں بائیں والے مردے ہیں نا مسلمان، ان کے سامنے بھی میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار یہ میرا بیٹا کیسے عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف والدین کے لیے نہیں ہے حدیث، یہ صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث مجمع الزوائد میں صحیح رجال کی سند کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق موجود ہے. کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال میری قبر میں مجھ پر میرے وصال کے بعد پیش کیے جائیں گے. اگر عمل تمہارے ہوں گے اچھے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اگر تمہارے عمل برے ہوں گے تو میں اپنی قبر انور میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یعنی حضور کی بارگاہ میں بھی امتیوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے. جی میں عرض کر دیتا ہوں یہ موضوع میں ہے. امتیوں کے عمل صرف امتیوں کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے، بلکہ امتیوں کے عمل نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں. تو نعرہ تو یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ تو یہ ہے جی نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اور خدا نخواستہ یارو ہم عمل ایسے کریں جو برائی والے ہوں اور پھر فرشتے لے کے وہ اعمال جائیں تو کملی والے کو ہمارے عمل دیکھ کے دکھ اور تکلیف پہنچے، تو پھر ہمارے ان نعروں کا کما حقہ فائدہ نہیں ہے. نعروں کا فائدہ کما حقہ تب ہے جب نام بھی مصطفیٰ کا لیں اور طریقہ بھی مصطفیٰ کا زندگی میں اپنائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو وعدہ کسی نے کوئی کیا آپ کے والدین نے کسی کے ساتھ زندگی میں تو اس کو پورا کیا جائے، وہ دینی ہو یا دنیاوی. اس کی ایک مثال تو میں نے دے دی، اور ایک جو ابھی عزیز ہم سوال لے کے آئے اس کا جواب بھی ہو جائے گا. اور یہ مثال بھی حدیث میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مسلم وغیرہ میں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی عبادت کی کہ میں حج کروں گی. آقا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ ایک ہوتا ہے فرض حج، ٹھیک ہے، فرض تھا اس نے زندگی میں خود کرنا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا فرض اس کے ذمہ، ٹھیک ہے. ایک ہے نظر ماننا، منت مانی کہ یا اللہ میں تیرے لیے حج کروں گی، اپنے اوپر منت ماننا یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں حج کروں گی. تو حضور نے اس عورت سے پوچھا جو سائلہ آئی سوال کرنے کے لیے کہ اگر تیری ماں نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو کیا تو دیتی؟ دنیا میں مثال دے کے حضور نے مسئلہ سمجھا. انہوں نے کہا کہ میں ضرور دیتی، کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ اپنی اماں کا قرضہ نہیں دے رہی. بعض روایتوں میں والد کا بھی ذکر ہے. تو فرمایا پھر رب زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ دیا جائے، تم اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے وہ حج کرو جس حج کی انہوں نے منت مانی تھی اور پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گئی. تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم جا کے اپنی والدہ کی طرف سے حج بیت اللہ ادا کرو، ٹھیک ہے. ساتھ ہی زکوٰۃ اور نماز کا حکم بھی پوچھا گیا کہ اگر مرنے والا مسلمان اس نے اپنی زکاتیں کئی سال کی نہیں دی تھی،
کہ کئی نمازیں اس نے نہیں پڑھی تھیں. تو اب پچھلوں کے ذمہ کیا ہے؟ تو آپ کسی کے لیے نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے کہ والد صاحب کی نمازیں مثلا 5 دن کی قضا ہو گئیں، وہ زندہ موجود ہیں اور بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں 5 دن کی پڑھ دیتا ہوں، تو ایسے آپ نماز کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے. وصال ہو جائے والد صاحب کا، ان کے ذمہ مہینے کی قضا نمازیں تھیں، تو اب بھی آپ ان کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی 4 رکعت نماز فرض جو میری والد صاحب کی قضا ہوئی تھی آخری عشاء، آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں شریعت مطہرہ کے اندر روزوں کا جس طرح فدیہ مقرر ہے، اسی طرح علماء نے نماز کا بھی فدیہ بنایا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ چلے جائیں اور اولاد طاقت رکھتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دیں. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ ان کے کاندھوں سے وہ بوجھ اتار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نماز کے بدلے ایک فطرانہ. ٹھیک ہے. مثلا آج کل رائج الوقت دیکھ لیں آپ، فطرانہ مثلا آج کل بن رہا ہے 250. ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایک نماز کا 250. اب جتنی نمازیں ہیں والد صاحب کی جو زندگی میں ان کی قضا ہوئیں اور وہ ادا نہ کر سکے، انتقال ہو گیا ان کا، اسی طرح روزے ہیں تو یہ فدیہ دیں. روزے کے فدیے کا تو ذکر خود قرآن میں موجود ہے، اور اسی سے مسئلہ علماء نے نماز کے فدیے کا بھی نکالا. اس میں اب 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود مرنے والا وصیت کر جائے کہ بھائی میری نمازیں رہتی ہیں، ان کا فدیہ دینا ہے، پھر تو لازم ہو گیا جو وصیت کا میں نے حکم پہلے بیان کیا. اور اگر اس نے نہیں کی تو اب اولاد بڑی نیک ہے اور چاہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب اگلے جہان خوش رہیں، تو اب اپنی چاہت سے، اب لازم نہیں ہے ان پر، اپنی چاہت سے ان کی نماز اور روزوں کا فدیہ دیں. اس میں گندم بھی دے سکتے ہیں، اس میں جو بھی دے سکتے ہیں جو مقدار شریعت کی مقرر ہے، جی کھجور بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں پیسے بھی دے سکتے ہیں ان کی قیمت بنا کے. وطروں کا فدیہ علیحدہ ہوگا اور 5 نمازیں علیحدہ، یعنی 5 نمازیں اور 6ٹی وطر کی نماز. 6 فدیے یہ ہو گئے روزانہ کی بنیاد پر 200 250 جو رائج الوقت فطرانہ چل رہا ہوگا، اب وہ جتنے بنے یہ فدیہ ادا کیا جائے. زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے تو وہ بھی چونکہ والد صاحب پہ فرض تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹے پر فرض نہیں ہے جس کا زکوٰۃ والا معاملہ ادا کرے. ہاں ان کے نام کا صدقہ کر دے کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچاؤ. تو چاہے وہ زکوٰۃ والا مال ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے فطرانہ وغیرہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، آپ کوئی بھی نیکی والا، اچھائی والا نیک کام کریں تو یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جو آج ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، جو آج ہم درس قرآن سن اور سنا رہے ہیں، یا اللہ جو آج ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، یا اللہ جو ہم نے پرسوں جمعہ پڑھا تھا، یا اللہ جو ہم نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عطا فرما دے. ثواب کسی کو بھی دے سکتے ہیں اپنے عمل کا، لیکن کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. حج کا جو حکم تھا مخصوص نظر کا یعنی منت کا، وہ میں نے عرض کر دیا. اسی ابو داؤد شریف کی حدیث میں وہ جو عربی والی میں عرض کر رہا ہوں، اسی کے آخری الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ جو تمہارے مرنے والے مسلمان والدین ہیں نا، ان کے وصال کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے یاروں سے یاری لگا کے رکھنا، ان کے دوستوں سے دوستی لگا کے رکھنا. یعنی والد صاحب انتقال کر گئے اور ان کا کوئی اچھا دوست تھا، مسلمان بھائی تھا، محلے دار تھا، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے، اب اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. تمہاری والدہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی کسی بوڑھی عورت کے ساتھ یاری تھی، تعلق تھا، تو اب والدہ کی محبت میں اس عورت کے ساتھ ادب، احترام اور عزت سے پیش آیا جائے تاکہ والدہ ماجدہ کی روح کو تازگی ملے. مسلم شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاندانی لونڈی ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور کی رضائی والدہ بھی ہیں، کملی والے نے ان کا دودھ بھی پیا ہے،
اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے. حضرت زید سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب کملی والے کا وصال ہوا آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ام ایمن زندہ تھیں. حضور زندگی میں ان کے پاس اکثر جاتے، ظہر کے بعد کبھی عصر کے بعد، تحائف دیتے، ان کے پاس بیٹھتے، گفتگو کرتے کملی والے. اور جو ہی حضور کا وصال ہوا، جناب ابو بکر اور جناب عمر پھر دونوں جاتے، حضرت ام ایمن کو تحائف بھی دیتے اور ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے کہ یہ کملی والے کی رضائی اماں ہے، اس نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، چلو ہم بھی اس کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ یار کی ادا تازہ ہو جائے. دوسری طرف صحیح بخاری میں حدیث صحیح موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی بیوی، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے وصال کے بعد حضور کے گھر میں جب گوشت بنتا، کریم آقا حکم دیتے کہ یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے کے آؤ. خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور گوشت بھجوا رہے ہیں، خود رب کے حبیب کہاں؟ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر. اب جب ان کی سہیلیوں کے گھر جاتا ہوگا گوشت تو حضرت خدیجہ انہیں یاد آتی ہوگی، یہ کوئی نہ یاد آتی ہوگی. جب وہ غلام حضور کے لے جاتے ہوں گے، لونڈیاں لے جاتی ہوں گی کہ یہ حضور نے بھجوایا ہے آپ کے لیے، کیونکہ تم حضور کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہو. تو وہ یقیناً کہتی ہوں گی کہ اللہ خدیجہ کی قبر پہ اور رحمت نازل کرے، جس کے ساتھ ہم نے یاری لگائی وہ خود تو دنیا سے چلی گئی لیکن اس کی دوستی اور سہیلی پن کا فیض آج بھی جاری ہے کہ ان کے خامد نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو بھی نہیں بھولے اور ان کی سہیلیوں کو بھی مصطفیٰ نہیں بھولے. اور اس میں نفلی صدقے کی بھی دلیل ہو گئی کہ مرنے والوں کی طرف سے نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے. کھانے کی چیز ہے نا گوشت جی، اور حضور دے رہے ہیں کن کو؟ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو. کن کی وجہ سے؟ حضرت خدیجہ کی وجہ سے. اور حدیث سنیں، یہ مسلم شریف میں ہے اور ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو وہ مجھے ضرور حکم دیتی کہ میرے بیٹے صدقہ کرو، میں صدقہ کرتا. آقا اچانک انتقال ہو گیا، میں پاس موجود نہیں تھا. بخاری کے لفظ یہ ہیں اور مسلم کے. عرض کی آقا اب اگر میں صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ صحابہ کے بار تھے نا، مسئلہ پہلے پوچھتے تھے پھر عمل کرتے تھے. جی آپ تو دیکھیں چڑھا دیتے ہیں نا، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی اور جنازے کی، اور الٹا مسئلہ بتایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. جی آپ نے ہماری روٹی بند کروا دی جی برادریوں کی. جی تو انداز دین کیا ہے؟ صحابہ پہلے پوچھتے آقا کرنا ہے اماں کے لیے صدقہ، اور اماں جی دنیا سے گئی ہیں چلی، آقا صدقہ کریں اور ان کو فائدہ نہ پہنچے تو پھر تو یہ ہمارا مال ہی ضائع جائے گا. آقا اس لیے آپ بتائیں کہ کریں یا نہ کریں، کریں گے تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں سعد فائدہ ہوگا. حضرت سعد نے کہا آقا یہ میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ میں نے اپنی اماں کے نام پہ صدقہ کر دیا. ابن ماجہ میں جو حضرت سعد والی روایت ہے اس میں حضرت سعد نے پوچھا آقا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا پانی کا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. جی میٹھا پانی نہیں موجود تھا. ایک ہی کنواں تھا ابتدا میں بیار روما جو یہودی کی ملکیت تھا اور جس کو مصطفیٰ کریم کے دوہرے داماد عثمان بن عفان حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تو قلت تھی پانی کی. تو حضرت سعد نے پوچھا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا پانی کا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پتھریلا علاقہ ہو جی، آج بھی مکہ اور مدینہ میں زمینی پانی نہیں ہے، وہ تو سارا فلٹر کر کے لے آتے ہیں باہر سے سمندر وغیرہ کا. کسی کسی مقام پہ وہ بھی کئی فٹ نیچے جا کے
اب سوچ سکتے ہیں گینتیوں کے ساتھ، بیلچوں کے ساتھ اس دور میں جو بھی ہتھیار تھے، کنواں کھودنا کتنا مشکل ہوگا جی. تو حضرت سعد نے باقاعدہ کنواں کھدوایا، پانی نکلا اور عرض کیا یہ کنواں اور اس کا پانی سعد کی ماں کے لیے ہے. اور حضرت سعد کی ماں نے قبر سے اٹھ کے آنا تھا اور اس کنویں سے پانی پینا تھا. کیا حضرت سعد نے کو گلاس بھر کے لے جانا تھا اور اپنی امی کی قبر کے اوپر رکھنا تھا کہ امی جی یہ تیرے نام کا پانی ہے، تم لے لو، نہ تو مصطفیٰ کے نام پہ صدقہ کیا جائے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. نہ اہل بیت اطہار کے نام پہ صدقہ کیا جائے، وہ خود استعمال کرتے ہیں. نہ ہی امام حسین کے نام کی سبیل لگائی جائے، وہ خود آ کے پانی پیتے ہیں. بلکہ مطلب یہ ہے کہ پانی تو یہ دنیا والے پئیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے اس کا ثواب کملی والے کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی آل اور اصحاب کے بارگاہ میں پہنچے. استعمال چیز دنیا والوں نے کرنی ہوتی ہے، غریبوں نے، فقیروں نے، یتیموں نے، مسکینوں نے. اجر وہاں پہنچنا ہوتا ہے، ثواب وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے، یعنی اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. یعنی اس سے جو اجر ملے گا نا، لوگ پانی پئیں گے تو جو اجر ملے گا وہ اجر سعد کی ماں تک پہنچے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آخری حق بیان کر کے میں گفتگو مکمل کرتا ہوں. نماز عشاء کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور 7 بجے آپ کی جماعت ہے اور ہم نے نماز ٹھٹی ڈکوؤں میں جا کے پڑھنی ہے اور وہاں عشاء کے فوراً بعد درس قرآن دینا ہے. مرنے والے مسلمان اور بالخصوص والدین اور عزیز و اقربا کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ دفن کرنے کے بعد ان کو بندہ بھول نہ جائے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی قبروں پہ جا کے زیارت بھی کرے اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. ٹھیک ہے؟ حضور سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا طریقہ رب نے حسن والا بندوں میں بنایا ہی نہیں ہے. حضور کا طریقہ اللہ نے سب سے حسن والا بنایا اپنے بندوں کے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. ابو داؤد شریف اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں. مدینے سے قریباً 3 کلومیٹر کی دوری پہ ہے کم از کم وادی احد. وہاں حضور کے 70 صحابہ کبار شہید ہیں. بطور خاص حضور کے سکے چچا سید الشہداء جن کا لقب حدیث میں ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تقریباً 60 صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ان کی مزاریں بنی، ان کا شہادت والا معاملہ ہوا 3 ہجری کے اندر احد کی وادی میں، اور کریم آقا نے وہیں ان کی قبور بنائی. آپ کے میرے آقا کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور وہ شہید کب ہوئے تھے؟ 3 میں. 11 اور 3 8 درمیان کا فاصلہ جی. 8 سالوں میں حضور سال کے بعد نہیں جاتے، مہینے کے بعد نہیں جاتے، 15 دنوں کے بعد نہیں جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں حضور ہر ہفتے والے دن فجر کے بعد اور کبھی کبھار ہفتے اور منگل والے دن، یعنی 7 دنوں میں حضور 2 دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ چل کے وادی احد میں جاتی، اور احد والے اپنے رشتہ داروں اور غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. اس کا مطلب ہے مرنے والے عزیز و اقربا کی قبروں پہ جانا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ، اور یہ بھی ان کا ایک حق ہے. اور اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ڈبل فائدہ کس طرح؟ ایک فائدہ تو ہے نا، آپ اپنے مسلمان والدین کی قبر پہ جائیں گے، مسلمان عزیز و اقربا کی قبر پہ جائیں گے، ان کے لیے دعائے خیر کریں گے جی، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، تو ان پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اگر وہ گناہ گار ہوں گے اور ان کی قبر کے اندر کوئی سختی والا معاملہ ہوگا تو تمہاری دعاؤں، التجاؤں، استغفار کے ذریعے اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی جی. وہ عذاب رحمت میں بدل جائے گا. اس پہ کثیر حدیثیں شاہد ہیں. اور اگر وہ پہلے سے ہی نیک ہیں تو پھر ان کے درجے بلند ہوں گے. ایک فائدہ تو ان کے لیے، اور ایک تمہارے لیے بھی ہے کہ جب تم اپنے مسلمان والدین کی قبر پہ جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی،
نیک اعمال کرو گے. اور یہاں تک امام بہقی نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پہ ہر جمعے والے دن جائے زیارت کرے تو اللہ اسے جانے والے کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. کہ اما ابا کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے, ان کی دعا کے لیے آیا ہے. جو اندر قبر میں لیٹا ہے وہ مٹی کے نیچے ہے اور کس حال میں ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے. ہم تو نہیں جانتے, ہم تو تصور لے کے گئے کہ والدہ صاحبہ کی قبر ہے, والد ماجد کی قبر ہے اور وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. اب ماں باپ کی قبر میں حالت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, ہم صرف التجا کریں تو ہمیں اتنا عطا کیا جا رہا ہے کہ پچھلے صغیرہ گناہ معاف تو جن کے لیے کر رہے ہیں یقیناً انہیں بھی خدا اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. تو اختصار کے ساتھ یہ چند حقوق اور چند کام جو زندہ لوگوں کے ذمہ ہیں مرنے والے اپنے مسلمان رشتہ داروں اور بالخصوص والدین کے لیے ان کے وصال کے بعد کرنے ہیں, ان کا ہم نے ذکر کیا. اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو دین کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف